بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 15واں پارہ آپ سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی تاکہ ہم اسے کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن اچھی بات کی، مضبوط بات کی ہدایت دیتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ خوشخبریاں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کا اچھا یا برا عمل اس کی گردن میں ہار کی طرح ڈال دیا، یعنی اس کا اچھا یا برا عمل اس کے ساتھ لگا دیا ہے، یعنی گویا وہ لکھا جا رہا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے، ہم قیامت کے دن اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، اب اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب بہتر طریقے سے خود کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اپنے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور جو جلدی فوری فائدہ چاہتا ہے تو ہم اس کو جتنا چاہتے ہیں اس کو فوری فائدہ دے دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے، اور وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو اس کی اس کوشش کی قدر کی جائے گی۔ فرمایا تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت ڈانٹو، اچھے طریقے سے بات کرو اور مہربانی کے انداز میں ان کے ساتھ جھک کر رہو، اور یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اور ہر قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرو، اور مسکین کا بھی، مسافر کا بھی فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ لو، یعنی کنجوسی مت کرو، اور نہ اتنا کھول دو کہ پھر سب کچھ خرچ کر کے ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو اتنا بے شک اللہ، بے شک تمہارا رب رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی تو دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، اور جو مظلوم قتل کیا گیا تو ہم اس کے ولی کے لیے یہ ہم نے دلیل رکھی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اور اس طرح یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن،
مگر اچھے طریقے سے، یعنی ضرورت کے مطابق، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اور یاد رکھو عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ماپ تول کو پورا کرو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا انجام بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، لہذا اکڑ کس بات کی؟ فرمایا قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا سمیت پکاریں گے، بلائیں گے، یعنی یہاں امام سے مراد پیشوا، اس سے مراد یا نبی ہے یا کتاب ہے یا اعمال نامہ ہے، تو ہم پکاریں گے ان کے پیشوا یعنی کتاب یا امام یا نبی یا اس کا اعمال نامہ، فمن اس کے ساتھ پکاریں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کچھ بھی ان پر زیادتی نہیں کی گئی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہو کر رہے گا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ گمراہ ہوگا۔ اور ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور فرمایا کہ کہہ دیجئے اے نبی، اگر سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا قرآن بنانے لگیں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو اور وہ مطمئن ہو کر زمین میں چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ، تو ہم رسول بھی انہی فرشتوں میں سے بنا کر بھیج دیتے، کیونکہ زمین میں رہنے والے انسان تھے، اس لیے ہم نے انسانوں میں سے نبی بھیجے تاکہ اسے دیکھ کر کھائیں کہ کیسے کھانا کھانا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ آگے سورہ کہف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف 2-3 واقعات خاص طور پر بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور ایک روایت میں آخری 10 آیتیں جو یاد کر لے، پڑھ لے، یاد کر لے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف غار کو کہتے ہیں، ان کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، اور وہ بتوں کی پوجا کی دعوت دیتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا۔ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شرک کی دعوت دیتا ہے، انہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو بادشاہ نے انہیں بلا کر دھمکی دی، ڈرایا دھمکایا، تو یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا کر ایک غار میں چھپ گئے، اور اللہ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس طرح 309 سال تک وہ اسی طرح سوئے رہے، اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ سورج کی شعائیں بھی ان پر پڑتی رہیں، اور اس کے علاوہ ان پر روشنی بھی آتی رہی، اور وہ کھلی جگہ میں، ایک غار ایسی تھی کہ جگہ کھلی تھی، اور ان کی اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے ساتھ کروٹیں بھی بدلواتا رہتا تھا، اس طرح ہوا لگتی رہتی تھی، اور یہ اتنی دیر تک وہاں رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اور یہ ساری بات اس لیے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے پاس مشرکین کو بھیجا
یہودیوں نے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو بتائے کاف والے کون تھے، کاف والوں کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے ابھی بتایا نہیں تھا اور 3 سوال کیے، ایک کاف والوں کے بارے میں، ایک روح کے بارے میں، اور ایک کہ وہ کیا ہے، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ 3 سوال کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ آپ کا خیال تھا کہ اللہ سن رہا ہے، وحی کے ذریعے مجھے بتائے گا اور میں ان کو بتا دوں گا۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ بالکل ہرگز ایسا نہ کیا کریں کہ ایک بات کہیں کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ساتھ ضرور کہا کریں، اور اگر بھول جائے تو اس وقت پھر جب یاد آئے تو کہہ لیں۔ اور یہ بات نبی اللہ نے یہ آیت اتاری، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا، اور یہ روح کے بارے میں، یہ ساری باتوں کے جواب اللہ نے دے دیے۔ اس طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لاتا ہے تو ہاں اللہ کی طرف سے یہ حق آیا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ نافرمانی کرے، لیکن سن لو کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں گی، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا تیل کی تلچھٹ ان کو دی جائے گی، جس سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ بہت برا مشروب ہوگا اور یہ بہت برا معاملہ ہوگا۔ بے شک فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ مال اور یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینت کے سامان ہیں، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں یہی بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، اور ثواب کے لحاظ سے بھی اور اچھی امید کے لحاظ سے بھی۔ آخری بات کہ اس دن اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوگا وہ کہیں گے ہائے ہلاکت ہمارے لیے، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیا ہوگا وہاں حاضر پائیں گے، اور وہ تمہارا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ آگے سورہ کے آخر میں، پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور خضر کا ذکر ہے، پھر وہ ذکر 16ویں پارے میں مکمل ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ وہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔